بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے نماز قضا نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس کے 3 کیسز ہیں، 3 کیسز کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیس دیکھیں، جو شخص ٹھیک ہے جانتا تھا، جیسے کہ ابھی ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنس ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، آپ سب جانتی ہیں۔ قبر میں سب سے پہلا ہمارے نماز کا سوال ہوگا، اور نماز کبھی معاف نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، ایون بیماری کی حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہے جس کو نماز کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب آج کے دور میں تو ہر مسلمان کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر نہیں بھی پتہ ہے تو اب سب کو پتہ ہے، چلی جاتا ہے، بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز کتنی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے نماز قضا کر دی، کئی سالوں کی، کئی دنوں کی، کئی مہینوں کی، اور وہ آج اب جا کے وہ نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کی کافی نمازیں قضا رہ گئی پیچھے، کئی ساری۔ چلے دیکھیے 1-2 دن کی ہے تو ہم اس کو ایزلی پڑھ لیں گے، اوکے، لیکن کئی سالوں کی اس نے نماز قضا کر دی، 10 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، اور وہ آج عمر کو پہنچ چکا ہے 50 سال یا 60 سال، ٹھیک ہے، اور اب وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے۔ ابھی اس کو ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں قضا کر دیں، جبکہ ان کو پوری زندگی پتہ تھا کہ نماز کتنی فرض تھی، نماز کی امپورٹنس پتہ تھی، نماز کی اہمیت پتہ تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آج جا کے ان کو اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، ارادہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، تو پچھلی جو قضا نمازیں رہ گئی تھی وہ کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا کیس ہے جس کو پتہ تھا کہ نماز کی اہمیت، سب کچھ پتہ تھا، لیکن جانتے بوجھتے جس نے نمازیں قضا کی، اس کے اوپر یہ چیز ہے کہ پہلے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑا نا نماز کو، ایسا نہیں کہ اس کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اس نے نمازیں چھوڑی تھی علم ہونے کے باوجود۔ تو پہلے وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا کہ اس نے نمازیں قضا کر دیں۔ یہ دیکھیے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے توبہ مانگے گا، اور اللہ سے وعدہ کرے گا، خود سے بھی وعدہ کرے گا کہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد سے پابندی کے ساتھ 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے۔ اور جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی سالوں کی آپ کی رہ گئی ہے، کتنے سال دیکھیے، کبھی کبھار مہینوں کی چھوٹ جاتی ہے لوگوں کی، ہفتوں کی، سالوں کی، جتنی بھی نمازیں چھوڑ گئی ہے آپ نے آج سے اس کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ آف کورس دیکھیے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ کو علم تھا، اس کے باوجود آپ نے چھوڑا ہے، تو اس لیے آپ نے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہر دن آپ قضا نمازیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص کوئی فرض عمل چھوڑ دے اور بعد میں اللہ سے توبہ کرے تو اللہ بہت معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ بے شک معاف فرمانے والا ہے، لیکن جو ایک پروسیس ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب قضا نمازیں مس ہو گئی ہے اور آپ کو علم تھا تو آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے قضا نماز، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے، اور جب ہم روزے بھی چھوڑتے ہیں فرض روزے تو پھر ہم نے اس کو بعد میں مکمل کرنے ہیں، تو نماز بھی ایسے ہی ہے، آپ نے جانتے بوجھتے اس کو چھوڑا ہے، تو آپ آج چاہے آپ جسی بھی ایج میں ہو، 50 میں ہو، 40 میں ہو، 60 میں ہو، 70 میں، پوری کوشش کرنی ہے کہ پچھلے والی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ چلے میں نے آج سے سٹارٹ کر دیا، پچھلا میں چھوڑ دوں گا، آف کورس آپ نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن پچھلا جو ہے، جب ہم کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے جب تک آپ کی زندگی ہے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم 70 میں ہیں، 50 میں ہے، اور ہماری 40 سال کی، 30 سال کی رہ گئی، آگے کی زندگی کا نہیں پتہ اتنی رہے گی یا نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ آپ کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو بڑا معاف کرنے والے ہیں۔ تو جیسے ابھی دیکھیں ہمیں تو اتنی ساری نمازیں مس کرتی ہے، تو نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، سیم نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ آپ اگر فجر کی نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے پہلے اذان سے پہلے، یا پھر اذان کے بعد فوری جماعت سٹارٹ ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ فجر کی نماز، قضا نماز، آپ پہلے ایسی نیت کریں گی کہ یا اللہ کہ میری جتنی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی کہ میں پہلی جو قضا میں نے کی تھی فجر کی، اس کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض فجر کی آپ پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی فجر کی قضا نماز ادا ہو جائے گی، اس طرح ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس طرح سے پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ سنت اور نفلیں اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ پوری اگر ہم اتنی نمازیں پڑھنے لگ جائے تو ہماری زندگی اسی میں نکل جائے گی، تو صرف فرض نمازیں ہیں، آپ لوگوں نے فرض نمازیں پڑھنی ہے، ہر نماز سے پہلے پڑھ لیں،
یا پھر آپ کو نماز کے ٹائم پہ وقت نہیں ملتا تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہے، صرف اس وقت یعنی کہ سورج پورا فلی نکلا ہو اور سورج ڈوبتے وقت، جیسے کہ ہم نے کس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا اس میں سیکھا تھا نا، جیسے کہ پورا سورج نکل جائے یعنی کہ ظہر کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے، اوکے، جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں انڈیا میں 12:15 12 پہ ایسے، تو اس سے کچھ ٹائم پہلے 15-20 منٹ پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، یعنی کہ سمجھ لے کہ 11:30 to 12 اراؤنڈ، آپ اپنی کنٹری کے حساب سے دیکھ لیں، اس ٹائم پہ یعنی کہ سورج فلی پورا نکلا ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ نہیں پڑھنی نماز، اور اس کے علاوہ سورج غروب ہوتے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، عصر کے بعد جو ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کا ٹائم سے پہلے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے نا، اس ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی اذان سٹارٹ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو جس نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دی وہ پہلے اللہ سے توبہ و استغفار کرے گا اور نمازوں کی پابندی کرے گا، اور جتنی بھی اس کی لائف کی قضا نمازیں رہ گئی ہے پوری کوشش کرے گا کہ ہر دن ہر نماز سے پہلے اس کی قضا نماز پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا کیس کمپلیٹڈ۔ دوسرا ہے، ابھی دیکھیں جیسے اس کو معلوم تھا، اس شخص کو، ابھی کوئی ایک ایسا شخص ہے اس کو نہیں پتہ تھا، اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہمیں بھی نماز کی اہمیت کا اتنا نہیں پتہ تھا، جب ہم اتنے چھوٹے تھے بس نماز پڑھتے تھے، لیکن بیچ میں کبھی کبھار ہماری مس ہو جاتی تھی، کبھی دل کیا نہیں کیا، بچے تھے، اتنی نہیں پتہ تھی، آف کورس ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جس مومنٹ آپ کو پتہ چلا، بہت سے لوگ، ہم بھی دیکھیں ابھی ہم کوئی نماز نہیں مس کرتے کیونکہ آج ہمیں نماز کی امپورٹنس پتہ ہے، نماز کی اہمیت پتہ ہے، تو جس کو پتہ تھا اس کا وہ پہلا کیس ہو گیا، یہ دوسرا کیس ہے جس کو نہیں پتہ تھا نماز کی اہمیت، کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، نماز قضا نہیں کرنی چاہیے اور نماز کی معافی نہیں ہے۔ جس دن آپ کو پتہ چلا، جس مومنٹ آپ کو پتہ چلا، آپ توبہ و استغفار کریں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے، ندامت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ تھا، علم نہیں تھا، تو آپ اللہ سے توبہ و استغفار کریں گی، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کریں گی، اور اسی دن اللہ سے توبہ و استغفار کر کے آپ اللہ سے وعدہ بھی کریں گی کہ یا اللہ میں آج سے نماز کی پابند کریں، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے نا، ہم کبھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن جب ہمیں کسی چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اس چیز کی اتنی امپورٹنس ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پابندی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گی اور آپ پورے سچے دل سے اللہ سے توبہ و استغفار کریں گی، اوکے۔ اور یہاں پر دیکھیے، اگر آپ قضا نمازیں پچھلی جو رہ گئی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہاں پر ایک ایکسپریشن، ایک چیز جو دی گئی ہے نا، آسانی یہ کہ آپ کو علم نہیں تھا، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی سورس نہیں تھا، آپ کے پاس کبھی اس چیز کا علم ہی نہیں پہنچا، تو اگر سوری، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو گیا ہے تو چاہیے کہ قضا نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مگر یہ واجب نہیں ہے، لیکن جو پہلا کیس تھا اس پہ کنفرم واجب ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا، اس نے جان بوجھ کے چھوڑی، لیکن ابھی اس کیس میں اس کو نہیں پتہ تھا تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان پڑھنا چاہے تو پڑھے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اوکے۔ تو اگر آپ لوگوں کو علم نہیں تھا نماز کی اہمیت کا، چھوٹ گئی نمازیں، تو اللہ سے توبہ و استغفار کر لے، اگر آپ قضا پڑھنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، آپ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ رہیں، لیکن ہمیشہ بہت سے لوگوں کو میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، بہت سے لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، بتائیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے نا تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس میں علم حاصل کریں گی تو آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نہیں حاصل کری اس وجہ سے کہ مجھے عمل کرنا ہے، تب بھی آپ گنہگار ہوگی، کیونکہ اللہ آپ سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سورس تھے، آپ کے پاس بتانے والا تھا، پڑھانے والا تھا، سمجھانے والا تھا، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ تو اگر آپ کو جس دن آپ کو پتہ چل گیا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے بھی 7-8 سال پہلے کی بات کر لے تو ہمیں نہیں پتہ تھا، بہت ساری نمازیں مس ہو جاتی تھی، تقریباً فجر کی یا پھر عشاء کی موسٹلی، تو لیکن جب سے پتہ چلا ہے تو ہم اس کو مس نہیں کرتے، پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو علم نہیں تھا تو وہ توبہ و استغفار کرے گا اور نماز کی پابندی کرے گا، اگر وہ قضا بھی پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، اور اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، نہیں کہ تمہیں تکلیف دے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتی ہے قضا تو آپ پڑھے، بہتر ہے۔ اور میں نے قضا نماز کا طریقہ بتایا نا، سیم ایسے ہی ہے سب کے لیے، قضا نماز کا طریقہ ایسے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، اگر آپ فجر کی پڑھ رہی ہے فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے ایسے پڑھ لیں گی تو بہتر ہے، اگر آپ اس ٹائم پہ ٹائم نہیں مل رہا تو جو 2 ٹائم میں نے بتایا، سورج پورا فلی طلوع ہونے اور غروب ہونے کی ٹائمنگ کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتی ہیں،
اور دیکھیں ابھی تھرڈ کیس یہ ہے کہ ابھی آپ کو نماز کا پتہ بھی ہے، کبھی کبھار دیکھیں ہو جاتی ہے ہم سے، کبھی کبھار آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کبھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، موسٹلی بہت سے لوگوں کی فجر میں نہیں کھلتی، کسی وجہ سے آپ کی نماز قضا رہ گئی، یا پھر کہیں آپ اسٹک ہو گئی تھی، کہیں پر آپ کو پانی نہیں ملا، یا پھر ٹائم ختم ہو، کسی نہ کسی وجہ سے. ایسا نہیں کہ ہم 5 نمازیں تو کبھی نہ کبھی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کی فجر کی قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی آپ کی، آپ صبح لیٹ اٹھی، تو اٹھتے ہی فوری اگر وہ اس ٹائم پہ تو کوئی نماز نہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو فوری نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، فوری آپ نے نماز پڑھ لینی ہے. جیسے آپ کی آنکھ کھلی، فوری آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ فوری نماز پڑھ لیں گی. اوکے، اسی طرح اگر آپ کی ظہر کی مس ہو گئی تھی تو آپ عصر سے پہلے نماز پڑھ لیں گی، یا پھر عصر کی نماز سے پہلے آپ نماز پڑھیں گی، قضا نماز ظہر کی، اور پھر عصر کی نماز پڑھ لیں. اوکے، بہت آسان ہے. اوکے، تو اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھا کر کے نا ساری قضا نماز ایک ساتھ پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کیا کہ کل کیا چھوڑیں، نیکسٹ مومنٹ کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی ہے کہ نہیں. بس ہم اسی مومنٹ میں رہ گئے کہ ہم کل پڑھیں گے، کل وہ دن کبھی نہیں آتا. تو آج کی اگر آپ کی کتنی بھی قضا رہ گئی کسی بھی وجہ سے، تو فوری اس کو پورا کرے، کل پر مت ٹالے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ چیز نہیں ڈالنی. اوکے، کبھی بھی نمازوں کو ڈیلے مت کرے. اول وقت میں پڑھیں گی تو آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور ٹائم ٹو ٹائم پڑھنے کی کوشش کرے. کسی وجہ سے مس ہو جائے تو فوری پڑھ لے. اگر ظہر کی مس ہو گئی تو عصر پڑھنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، عصر کی ہو گئی تو مغرب کی عشاء. اس طریقے سے نا آج اگر ایک دن میں آپ کی کوئی قضا نماز ہو رہی ہے تو سونے سے پہلے پوری قضا نمازیں پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ کل کا ہمیں نہیں پتہ. فوری پوری کر لیں. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کبھی مس ہو جاتی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، ہم انسان ہیں، ہماری لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. لیکن جب بھی مس ہو جائے، اٹس مائی ریکویسٹ کہ پلیز اس کو سونے سے پہلے مکمل کر لے. آج کی کل پہ مت ڈالے. ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. فرض نمازیں تو پڑھنی ہے نا. فجر کی 2 ہو گئی، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور اس کے ساتھ وتر. بہت آسان ہو جاتی ہے اگر آپ دل میں یہ رکھے گی کہ یہ ڈر خوف پیدا ہونا کہ میری نماز مس ہو جائے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خبر میں سوال ہوگا. آپ لوگوں نے نماز کی اہمیت میں سنا ہوگا نا کہ جو ایک اژدھا ہوتا ہے نا، سانپ کی شکل کا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈھسے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں. تو اگر آج ایک چھوٹا سا سانپ بھی اگر کسی کو کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سوچے. وہ جب تک دھستا رہے گا آپ کو روز قیامت تک. کب آئے گی قیامت کسی کو علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بس اس کی نشانیاں ظاہر ہے. اگر آج نماز قضا کرتی ہے اور ہم قبر میں ہو اور ہر دن آپ کو نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے تو کیا ہم برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ بس ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، اس کی امپورٹنس. اور اگر اس کو نہ کرنے کا کیا گناہ ہوگا، کیا عذاب ہوگا نا، تو پھر انسان خود بخود 5 وقت اٹھ جاتا ہے. اگر کسی نہ کسی وجہ سے یا پھر کسی ایمرجنسی یا کسی وجہ سے اگر نہ اٹھ پایا، نہیں پڑھ پایا، تو فوری قضا کر کے اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنائے. ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو توفیق دے جو نماز سے محروم ہیں، جو جانتے بوجھتے بھی نماز کو نہیں پڑھتے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے. اور ایک چیز یہاں پر بھی کلیئر کر دوں، میں نے بہت سے اسکالر کو تب سنا تھا جس وقت مجھے نماز کی اہمیت پتہ چلی، کیونکہ میری کچھ نمازیں رہ گئی تھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو میں نے کچھ اسکالرس کو ایسے بھی بولتے سنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں پوری پچھلی قضا نمازیں مکمل کرنی ہیں. دیٹس امپاسبل. دیکھیں، اگر کسی کو 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں جا کے پتہ چلا 20 سال کی نمازیں پڑھنے میں پھر 20 سال لگ جائیں گے اگر آپ ڈیلی کی ہر نماز کے ساتھ ایک ساتھ پڑھتے رہیں. ایسا تو نہیں کہ بندہ پورے دن نماز پڑھتے رہے، قضا نماز ایک کے بعد ایک. دیٹس امپاسبل، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے کام بھی ہے، ہماری پڑھائی بھی ہے، ہمارے ساری چیزیں ہیں. تو میں نے آپ کو جو یہ سورہ بقرہ کی آیت بتائی نا، اس لیے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے ہم سب پر. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. تو میں جب اس ٹائم پہ نا کچھ اسکالر کو سن کے بہت پریشان ہو گئی. ابھی میری اتنی نمازیں رہ گئی، میں کب پوری کروں گی، کیونکہ اتنا خوف نا. میں 6-7-8 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جب ہم ٹین ایج میں تھے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کی میں بات بتا رہی ہوں. تو پھر میں نے اور بھی اسکالرس کو سنا، تب جا کے مجھے مطمئن ہوا، تب جا کے مجھے صحیح لگا کہ اگر آپ اس ایج میں ہیں اور آپ کو اس ٹائم پہ ریئلائز ہوا ہے اور آپ اتنی سال کی قضا نمازیں کیسے پڑھیں گی. اگر کوئی دیکھیے ابھی کسی کو 70s میں، 60s میں، 50s میں جا کے ان کو پتہ چلے، ان کی صحت جواب دیجیے گی، ان کو مشکل سے اس ٹائم کی نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو وہ ساری قضا نمازیں 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی کیسے پڑھے گا. سوچنے والی بات ہے نا.
بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی تھی، اور وہ لوگ اس ٹائم پہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ ہماری عبادت کا وقت ہے، خود کو نہ جھکنا آتا ہے نہ چیئر پہ، بہت سے لوگ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ ان سب کو سہ دے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر کسی کی اتنی ساری نمازیں رہ گئی، وہ پوری زندگی بھی پڑھتا رہا تو وہ مکمل نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی رکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گی، آپ کوشش کریں گی جب تک زندگی ہے قضا نمازیں پڑھنے کی، اوکے؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی تھی، اگر آپ کو علم ہی تھا تو وہ آپ پہ واجب نہیں ہے، اگر پڑھ لیں گی تو بہتر ہے۔ تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہی تھی کہ ساری نمازیں قضا ہم نے پڑھنی ہے، یہاں پر بھی لوگ نا اتنی نمازیں قضا میں کہاں سے پڑھوں، اس بات پہ نا نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلے اللہ معاف کرے، جب ہوگا نا دیکھا جائے گا۔ تو پلیز دین بہت آسان ہے، اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو جتنی بھی قضا نمازیں آپ کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے بوجھتے آپ نے چھوڑی تھی تو پوری کرے کی کوشش کرے، اس کو پڑھنے کی جب تک زندگی ہے پوری کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اور ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میری اتنی قضا نمازیں رہ گئی تھی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ معاف فرما دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج سے وعدہ کرے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گی، کبھی مس ہو جائے تو فوری اس کو ادا کریں گی، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اس وجہ سے کوئی آپ سے کوئی پوچھے قضا نماز کا تو پلیز آپ لوگ جو سیکھ رہی ہے اس کو بولنا سٹارٹ کرے آگے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔